ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ڈیفنس اینالسٹ اور کالمنسٹ جناب کامران شفیع صاحب موجود ہیں، اور لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے پی 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 کی سینئر لیڈر عابدہ حسین، جو کہ امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں. آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. عابدہ بھی، میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ کیا جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور اگر یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے تو کیا مدت ملازمت میں توسیع ایکسیپٹ کر کے جنرل کیانی ایک سیاسی جرنیل بن گئے ہیں یا بنا دیے گئے ہیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ یقیناً بہت غور و خوض کے بعد کیا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے، اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ اسٹرکٹلی سیاسی فیصلہ ہے. سیاسی فیصلہ تو جب ہوتا کہ اگر ہم حالت جنگ میں نہ ہوتے. ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، اور یہ جنگ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہے. ہم ایلائز ہیں اس وقت نیٹو فورسز کے، اور گیون دا ریالٹی کہ افواج پاکستان انگیجڈ ہیں، پاکستان کی سرزمین پہ بھی انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے میں اور مددگار ہیں. بالکل عابدہ بھی، یہ تو سارے عوامل وہ آپ وجوہات بتا رہی ہیں جو پرائم منسٹر صاحب نے بتائی. سوال میرا یہ ہے کہ کیا جنرل کیانی اب ایک سیاسی جرنیل بن گئے ہیں یا بنا دیے گئے؟ دیکھیے، اول تو میں نے پرائم منسٹر کی تقریر نہیں تھی سنی، تو معذرت خواہ ہوں، ریپیٹ کر رہی ہوں. I did not write his speech. لیکن ایک لاجیکل بات میں کر رہی ہوں. جنرل کیانی نے ایز اے کمانڈر یہ واضح ہے کہ انہوں نے جو نیٹو کمانڈرز ہیں ان کا کانفیڈنس حاصل کیا ہے. ارلیئر دس ایئر اپریل میں جب وہ گئے تھے، اپریل مئی میں واشنگٹن، تو ان کے کافی وہاں پہ جو پبلیکیشنز ہیں میڈیا کی یونائٹڈ اسٹیٹس میں، ان میں ان کا ذکر آیا تھا ایز اے اسٹریٹجسٹ. اور یہاں تک میری نظر سے گزرا تھا ایک مقالہ جس میں کہا گیا تھا کہ جنرل پیٹریس ان کو، جنرل کیانی کو ایز اے اسٹریٹجسٹ اکنالج کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں. بالکل آپ بھی، آپ نے بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس اس پہ ہم ڈسکشن جاری تھے. کامران صاحب، آپ نے باتیں سنی، جو ریزنز دیے گئے. ہمارے سامنے جنرل میکرسٹل کا بھی کیس ہے کہ اگر وار ہی کو ریزن لیا جائے تو امریکہ نے تو ان کو چینج کر دیا. ہمارے پاس کیا جرنیلوں کی کمی ہے کہ جنرل کیانی کے علاوہ کوئی وار آن ٹیرر کو آگے لے کے نہیں چل سکتا؟ پریسائسلی پوائنٹ یہی ہے، سب سے میجر پوائنٹ یہی جو آپ نے بھی کہا. ویری گڈ کوسچن. دیکھیے، عابدہ بھی نے ٹھیک فرمایا. ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے ٹیررزم کا. ہماری 1.5 لاکھ فوج، 120,000 فوج لڑ رہی ہے فاٹا میں، یہ سب صحیح ہے. بات یہ ہے، پہلی تو بات آئی کہ آپ کے پاس ریزرو آف سینئر آفیسرز ہے کہ نہیں ہے. ہر اچھی فوج کے پاس ہوتا ہے یہ ریزرو، اور مجھے بالکل یقین ہے کہ اس فوج میں بھی ضرور اتنے اچھے لیفٹیننٹ جنرل ہوں گے جو کہ کسی وقت بھی چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھال سکیں. حکومت کو اس کا یقین نہ ہو. رہی بات جو اس وقت لڑائی ہو رہی ہے، تو آپ ہمسائے ملک میں دیکھ لیں، انڈیا میں تو وہاں تو 5 لاکھ، کم از کم 5 لاکھ ریگولر آرمی انڈین ہیلڈ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کو دبائے ہوئے بیٹھی ہے. وہاں تو کسی چیف آف آرمی اسٹاف کو نہ ملی ایکسٹینشن، نہ کسی نے مانگی. 3 سال تو رہنے دیں، 6 مہینے کے لیے کسی نے نہیں دی. تو یہ آرگیومنٹ سے میں اتفاق نہیں کرتا. اس سے میرا خیال ہے ایک ریزرو ہوتا ہے اسٹریٹجسٹ کا. ہمارے بہت اچھے جرنیل ہیں، کیانی صاحب کے بعد بھی وہ ہوتے. اور میرے خیال میں یہ ایکسٹینشن ایک بنیادی طور پہ غلط بات ہے کہ جو نیچے والے لوگ ہیں کوئی تو ایسی وجہ ہوگی جس پہ کہ شاید آپ بھی ایگری کریں کہ ہاں جنرل کیانی کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے تھی. نہیں، مجھے پتا ہے آپ کا اشارہ کس طرح ہے. جو آپ پوچھ رہے تھے کہ پولیٹیکل جنرل بن گئے ہیں یا بنائے گئے ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم. ہماری فوج ہی بدقسمتی سے، جو ہماری فوج نہیں جو جرنیل ہمارے ہیں وہ پولیٹیکل ہیں، اور بہت دیر سے ہیں جو یہ کرتے ہیں جرنیل ڈیموکریسی کے ساتھ. پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ کس کی پتا ہے. دیکھیے، جنرل کیانی حصہ تھے وہ NRO جو سیل کیا گیا، بے نظیر بی بی کو اس کے حصہ تھے وغیرہ. میں یہ نہیں کہتا پولیٹیکل تھے یا نہیں تھے، انہوں نے اچھا کام کر دکھایا ہے. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ دوسرے جرنیل بھی اچھا کام کر دکھا سکتے ہیں. بالکل، دوسرے جرنیل بھی اچھا کام شاید کر کے دکھا سکتے ہیں. عابدہ بی بی، کامران صاحب نے ذکر کیا کہ NRO کے شاید گارنٹر ہیں، اور UN کی جو بے نظیر بھٹو پروب رپورٹ آئی ہے اس میں بھی جنرل کیانی کا نام اس میں آتا ہے کہ ہی واز پارٹ آف دوز نیگوسیشن. تو آپ کے خیال میں کیا جنرل کیانی ایک سیاسی جرنیل ہیں؟
دیکھیے ہمارے ہاں جو ایک سیاسی کارکن کے ہونے کے ناطے سے جو میں سمجھتی ہوں تو یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی جرنیل آئے ہیں وہ سیاسی ثابت ہوئے. شاید جنرل وحید کاکڑ ایک ایکسیپشن تھے, باقی تو کوئی ایسا آرمی چیف نہیں آیا جس نے پھر یا اگر ایکسٹینشن نہیں لیا تو سیاسی عہدہ نہ لیا ہو. مثلا جنرل ٹکا خان ہیں, انہوں نے سیاسی عہدہ لے لیا تھا. تو یہاں ہمارے یہاں تو جنرل ایوب خان, جنرل گریسی اور مسروی کے علاوہ جب سے پاکستان کے فوج کے پاکستانی کمانڈرز ان چیف آئے ہیں سارے سیاسی ثابت ہوئے ہیں. تو اب ہم یہ توقع اب کریں, جو کامران شفیع صاحب کہہ رہے ہیں تھیوریٹکلی تو بات بالکل ان کی درست ہے کہ ایک فارمیشن ہے اور اس کے کمانڈرز آتے ہیں اور ریپلیسبل ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے جو ہندوستان کے ساتھ مقابلہ کیا تو وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ ہندوستان میں کبھی ملٹری انٹرونشن نہیں ہوا. اور یہاں پہ میں چلتے چلتے ایک چھوٹی سی کہانی سنا دوں جو میں نے پڑھی تھی کہ کرشنا مینن تھے جواہر لال نہرو کے پہلے وزیر دفاع بھارت کے آزادی کے بعد, اور جو کمانڈر ان چیف تھے ہندوستان کے, انہوں نے اپنے دفتر کے لیے ایک ایئر کنڈیشنر غالباً مانگا, ڈیفنس منسٹر نے ٹرن ڈاؤن کر دیا. تو وہ فائل جو تھی وہ گئی پرائم منسٹر کو, تو پرائم منسٹر نے کہا, اس کے اوپر لکھا, نوٹ دیا کرشنا مینن کو کہ I suggest that you review your decision so that our commander-in-chief sitting in a cool room is able to keep a cool head.